الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ تقریباً 7 مہینے کے بعد آج ہم ایک بار پھر جمعہ کے دن اس مسجد میں وہ رونق دیکھ رہے ہیں اور نمازیوں کی وہ تعداد اور وہ حاضری دیکھ رہے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اپنے گھر کی اس رونق کو برقرار رکھے اور ہر قسم کی وبا سے، آفت سے، مصیبت سے، بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی. انسان کی زندگی میں جو مختلف اسٹیج آتے ہیں، مختلف دور آتے ہیں، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں وہ سارے اسٹیج، وہ سارے دور ذکر کر دیے. آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. میرے بندو جان لو، یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کھیل اور تماشا، لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل ہے، دنیا کی زندگی گیم ہے، اور دنیا کی زندگی ایک طریقے کا تماشا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کھیل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن گیم اوور ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت تماشا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وزینت، اور دنیا کی زندگی زینت ہے، سجنے سورنے کا نام ہے، اچھا کپڑا پہننے کا نام ہے، اچھا کھانے پینے کا، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے گھر بار کو سجنے سنوارنے کا نام ہے، زینت ہے دنیا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے، ایک دوسرے سے ریس کرنے کا نام ہے، مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ میرے پاس فلاں سے کم پیسہ کیوں ہے، میری شہرت فلاں سے کم کیوں ہے، میرا مکان فلاں سے چھوٹا کیوں ہے، میرے پاس اس سے کم پراپرٹی کیوں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور دنیا کی زندگی مال اور اولاد کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میری اولاد زیادہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ذکر کی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسانی زندگی کی مختلف خواہشات کا نام ہے۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، بچپن کا جو دور ہوتا ہے، وہ کھیل اور تماشے کا نام ہے، پورا ٹائم کھیل میں نکل جاتا ہے بچوں کا، ان کو وہی اچھا لگتا ہے، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ پھر جب آدمی تھوڑا میچیور ہوتا ہے، تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، 20 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، تو اب تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے سجنے سورنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اچھا کپڑا پہنوں، تھوڑا اپنے جسم کو اچھا بنا لوں، اور پھر پیسے کمانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، تفاخر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فلاں میرے پڑوسی کے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ جوانی کا دور ہے۔ پھر جوانی کے دور میں آدمی اپنے بچپن پر ہنستا ہے، یار کیا زندگی تھی، دن بھر ہم کھیلا کرتے تھے، تماشوں میں لگے رہتے تھے۔ پھر جوانی کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے بڑھاپے کا، پھر انسان جو ہے اسی پر ناز کرتا ہے، میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنے پوتے ہیں، میرے اتنے نواسے ہیں، میری اتنی پراپرٹی ہے۔ پھر وہ اپنی جوانی کے بارے میں سوچتا ہے کہ کہاں میری جوانی کہاں گزر گئی، اپنی جوانی پر وہ ہنستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چند جملوں میں پوری زندگی کے سارے اسٹیج بیان کر دیے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بچپن کی خواہشات، جوانی کی خواہشات اور بڑھاپے کی خواہشات۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا۔ میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی، اس کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس بارش سے زمین کے اندر پیداوار اگتی ہے، سبزہ نکلتا ہے، کھیتیاں نکلتی ہیں، اور اس پیداوار کو دیکھ کر کے کسان بہت خوش ہو جاتا ہے، کھیتی کرنے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری کھیتی لہلہا رہی ہے، ہمارے پودے لہلہا رہے ہیں۔ ثم یہیج، پھر وہ زمین سے نکلنے والے وہ پودے، وہ کھیتیاں پھر سوکھنے لگتے ہیں، ان کے اوپر ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہ سوکھ جاتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال اللہ نے کیوں دی؟ اللہ نے یہ مثال دے کر کے یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں بھی یہی 3 دور آتے ہیں، تمہاری زندگی بھی کبھی اس کھیتی کی طرح لہلہاتی ہے، تم جوانی کا جب تمہارے اوپر جوش ہوتا ہے تو تمہیں ہر چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن پھر جیسے وہ کھیتی سوکھنے کے بعد جب پک جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، ویسے پھر بڑھاپے کا دور آتا ہے اور تم کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہو اور پھر ایک دن قبر میں چلے جاتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ میرے بندو،
یہ ساری زندگی گزارنے کے بعد جب تم ہمارے پاس آؤ گے، آخرت کی زندگی میں جب تم آؤ گے تو آخرت میں دو ہی راستے ہیں، یا تو تمہیں اللہ کا عذاب ملے گا، تمہیں جہنم ملے گی، یا اللہ تمہیں معاف کر کے تم سے راضی ہو جائے گا، تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کر کے تم آخرت کو بھول کر کے بیٹھے ہو، وہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو مضمون ہے اس آیت کریمہ میں، یہ قرآن کریم کے ہر پارے میں موجود ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، سورہ کہف میں بھی یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بیان کر رہا ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا وقتی ہے، دنیا عارضی ہے؟ یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی تمام اچھائیوں کا مرکز یہی ہے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، تب تک وہ برائی سے نہیں بچ سکتا۔ یہی وہ خیال کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہی خیال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے کہ میرے بندو، دنیا کماؤ، دنیا میں رہو، دنیا والوں کا حق ادا کرو، ایک شوہر ہو تو بیوی کا حق ادا کرو، ایک باپ ہو تو اولاد کا حق ادا کرو، اولاد ہو تو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھو۔ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبی کی طرح رہو۔ بنارس کا ایک آدمی ممبئی جا کے، بنگلور جا کے، سورت جا کے رہتا ہے، اچھا پیسہ کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سیٹلڈ ہو جاتا ہے، مگر ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میں اس شہر کا نہیں ہوں، یہ میرا وطن نہیں ہے، میں یہاں پردیسی ہوں۔ اور کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے یہاں وہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی جو مجھے میرے اپنے وطن، اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے علاقے میں ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ، یہ ایک لفظ بڑی گہرائی رکھتا ہے اپنے اندر کہ دنیا میں پردیسی کی طرح رہو، او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح رہو۔ مسافر ہوتا ہے، آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن وہ اسے جلدی ہوتی ہے، بھئی مجھے جانا ہے، میری منزل یہ نہیں، مجھے کہیں اور جانا ہے، میرا ٹکٹ بنا ہوا ہے، مجھے فلائٹ سے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے، ٹھہرتا ہے، وہ اطمینان نہیں رہتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری منزل آگے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا پردیسی کی طرح رہو۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہم موت کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ موت آئے گی، ہم سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی، مگر ہم اس وہم میں بھی مبتلا ہیں کہ موت ابھی نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو فلانے کا پیر جو ہے وہ قبر میں لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، قبر میں تو ہم سب کا پیر لٹکا ہوا ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ 70 سال کا 80 سال کا جو بوڑھا ہے اس کا پیر قبر میں لٹکا اور آپ کا نہیں لٹکا ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ انسان کی پلاننگ 20 برس بعد کی ہوتی ہے، انسان کی سوچ 50 برس بعد کی ہوتی ہے، لیکن 50 منٹ کی اس کے پاس گارنٹی نہیں، 50 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے۔ صبح کا سورج دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ شام کا سورج غروب ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے، اور رات ہونے کے بعد اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلی صبح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے باوجود ہم موت سے غافل ہیں۔ کوئی اگر جوانی میں انتقال کر جائے، کوئی کم عمر میں انتقال کر جائے، ہم کہتے ہیں فلاں کی موت اچانک ہو گئی، فلاں کے بچے اچانک یتیم ہو گئے، فلاں کی بیوی اچانک بیوہ ہو گئی۔ یہ اچانک جو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ اچانک موت ہو گئی۔ کسی کی موت اچانک نہیں ہوتی۔ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کی روزی روٹی، اس کی عمر اور اس کا عمل سب لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک مر گیا، وہ اچانک نہیں مرا، وہ اپنے ٹائم پر مرا ہے، وہ ہمارے لیے اچانک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 80 سال کا ہو کر کے انسان 90 سال کا ہو کر کے مرے، تب کہتے ہیں ہاں بھائی وہ نیچرل موت تھی۔ تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جب موت آتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ دنیا فانی ہے،
ہمارے یہ پلان سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ہمارا عزیز، ہمارا اپنا ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے ہم مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور مرنے کے بعد ہم اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ اگر غلطیاں کی، ہم اس سے معافی مانگ لیں، ہمیں اس کو کچھ دینا تھا ہم اس کو دے لیں، کچھ لینا تھا لے لیں، کچھ نہیں کر سکتے. موت آتی ہے، ہمیں ہماری بے بسی، ہماری لاچاری ہمیں یاد دلاتی ہے. ہم جنہیں اپنی طاقت پر ناز ہے، ہم جنہیں اپنی دولت پر ناز ہے، ہم جنہیں اپنی شہرت پر ناز ہے، ہم جنہیں اپنے جسم پر ناز ہے، موت ہمیں بتاتی ہے تو کتنا کمزور ہے. مرنے کے بعد انسان کی ڈیڈ باڈی، ہمارے عزیز ترین قریب ترین رشتہ دار کی بھی ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر میں ضرورت سے زیادہ ٹائم سے نہیں، ہم سوچتے ہیں جلدی سے اس کو دفن کر دیں. اب اس سے ہم کچھ کہنا چاہیں نہیں کہہ سکتے. اور وہ بیچارہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ بھی موت کے ٹائم کیا تمنا کر کے جاتا ہے. قرآن کریم کا 18واں پارہ اٹھائے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جب موت آتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیتے، ایک چانس اور دیتے. کس لیے؟ بیٹے کی شادی کر لوں، بیٹی کی شادی کر لوں، مکان بنوا لوں، کچھ گھر کا کوئی ضروری کام تھا رک جب وہ کر لوں. نہیں، انسان دنیا میں دوبارہ آنے کی مہلت مانگے گا. کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ، اب تک زندگی میں تجھے ناراض کرنے والے جو عمل کیے تھے، جو گناہ کے کام کیے تھے، جو پاپ کیے تھے، جو نافرمانیاں کی تھی، اے اللہ تو ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے. اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دنیا میں جا کر کے تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں جنت میں لے جانے والا عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ کہتا ہے کلا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. عمر مل چکی تم کو بتا دیا تھا ہم نے کہ بس جو چانس ہے اسی دنیا میں ملے گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها. اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اب تو یہ اپنی بات کہتا رہے گا لیکن تجھے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اب تجھے دوبارہ اپنے بچوں کے پاس جانے کا موقع نہیں ملے گا، اب تجھے دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا موقع نہیں ملے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت تک تو برزخ کی زندگی میں، تو قبر کی زندگی گزارے گا، تو برزخ کی زندگی گزارے گا. اب تو دنیا والوں سے کٹ گیا. برزخ کا مطلب ہوتا ہے بیریئر. اب ہمارے اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیریئر کھڑا کر دیا، ایک دیوار کھڑی کر دی. اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ہر جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ کی جب تلاوت ہوتی ہے، ہم بار بار یہ آیت سنتے ہیں لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. ہم مگن ہیں قبرستان میں بیٹھ کر، اپنے سامنے قبروں کو دیکھ کر کے بھی ہمیں موت نہیں یاد آتی، اپنا انجام نہیں یاد آتا. ہم یہ نہیں سوچتے ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے. دنیا کے اندر CCTV کیمرہ لگ جائے تو آدمی غلط کام کرنے کے پہلے سوچتا ہے نہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم پکڑ میں آ جائیں گے. اور ہمارے رب کا کیمرہ، ہمارے رب کی ریکارڈنگ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہارے اوپر لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. سورہ ہجر کے اندر اللہ نے فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تمہارے رب کی قسم، ہم تمہارے ایک ایک عمل کے بارے میں تم سے سوال کریں گے. اللہ پوچھے گا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. میں اتفاق سے کل 30ویں پارے کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، سورہ انشقاق. سورہ انشقاق میں ایک عجیب بات میں نے دیکھی اور تھوڑا سا وہاں پہ ایک ذہن میں کھٹک بھی پیدا ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ میں اس خیال کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا
تو کچھ لوگوں کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کے نام اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں، ان کے بائیں ہاتھ میں، ان کی پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے۔ تو جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ آج مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، لیکن وہاں پھر موت نہیں آئے گی، موت بھی بس یہاں جو آ گئی اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، لیکن انسان اپنا انجام دیکھ کر کے تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے اور مجھے آگے کی جو تکلیفیں ہیں وہ نہ جھیلنی پڑے۔ تو اللہ نے کہا وہ موت کو پکارے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ آیت ہے جو مجھے بہت، یعنی جس آیت نے مجھے بہت اپیل کیا اور سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ میں یہ آیت پڑھ کر کے میں چونک گیا، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا اپنے گھر والوں کے بیچ میں خوش ہونا یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ بھائی انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے، خوش ہونا تو کوئی خراب بات نہیں۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ جو آدمی جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا یہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ خوش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آگے اللہ نے اس کی وضاحت کی، اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے اللہ کے پاس پلٹ کر کے نہیں جانا ہے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر انسان اپنے بال بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں اتنا مگن ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ وہ آخرت کو بھول جائے اور وہ دنیا سے سیٹسفائیڈ ہو جائے، وہ دنیا سے مطمئن ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ برباد ہو گیا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کے درمیان خوش تھا، اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے اپنے رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، میرے بندے تو کتنی بڑی نادانی میں مبتلا تھا، تو بھول گیا تھا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرا رب تیرے ایک ایک عمل کا تجھ سے حساب لے گا۔ تو دنیا سے سیٹسفائیڈ، دنیا سے مطمئن ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی دنیا میں اتنا مطمئن ہو جائے کہ آخرت سے بے پرواہ ہو جائے، آخرت کو بھول جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر کہی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور دنیا سے سیٹسفائیڈ ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے، اولئک مأواہم النار، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دنیا سے سیٹسفائیڈ مت ہو، دنیا سے مطمئن مت ہو۔ جب ہم مریں گے یا ہمارا کوئی مرے گا تب ہمیں احساس ہوگا، اور وہ احساس بھی وقتی ہوگا، پھر ہم دنیا کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا میں، اس ختم ہو جانے والی دنیا میں، جس دنیا کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، جس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس دنیا میں ہمیں اپنے عمل کی، اپنے عقیدے کی، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی دشمنیاں ہم پال کے بیٹھے ہیں، اپنے دل میں کتنے بغض ہم نے رکھ کے بیٹھے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، اولادیں اپنے ماں باپ سے منہ پھلا کے بیٹھی ہیں، بھائی بھائی سے جھگڑے کر کے بیٹھا ہے، خاندان میں آپس میں رسا کشی اور جھگڑے اور اختلافات ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ میرے بھائی یہ سانس کی ڈور کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ دل کی دھڑکن کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، یہ آپ کی زندگی کا سفر کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے واسطے وہ وقت آنے کے پہلے ہم سب اپنی اصلاح کر لیں
اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو دشمنیاں ہیں، جو بغض ہے، جو عداوت ہے، وہ نکال کے ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں۔ اگر اولاد ہیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اگر ماں باپ ہیں اپنے اولاد کا جو صحیح حق ہے، جو خیال ہے وہ رکھیں، اگر بیوی ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے، شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے، بھائی بھائی کے حقوق ادا کرے، پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرے، ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کدورتیں عداوتیں جو ہے وہ نکال پھینک دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ ہمارے اہل ایمان بھائی بہن اور ہمارے جو بھی مومن مرد اور عورت دنیا سے گئے ہیں، رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔